یہ پچھلے دنوں کریک ڈاؤن شروع ہو گیا جی، ڈالا کلچر کریک ڈاؤن، غنڈہ گردی کے خلاف سی سی ڈی متحرک، اسلحے کی خرابی کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا اور ڈیڈ لائن دی گئی تھی. مجھے یاد ہے ہم نے پروگرام کیے تھے کہ فلاں ڈیٹ تک اپنا اسلحہ جمع کروا دیں اور دوبارہ اثر نو جو ہے لائسنس جو ہیں ان کی رینیول ہوگی. پھر اطلاع آئی جی کہ ایک نیا قانون کوئی نافذ ہونا ہے، کوئی نئی پالیسی آ رہی ہے. اب لوگ جو اسلحہ لائسنس رینیو کروانے کے لیے جا رہے ہیں وہ بڑے خوار ہو رہے ہیں، ان کا لائسنس نہیں رینیو ہو رہے. اس دوران اگر کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے تو وہ اسلحہ قانونی قرار پائے گا یا غیر قانونی قرار پائے گا جس کے لائسنس ایکسپائر ہو چکے. نہیں نہیں صاحب، پہلے تو ہم بات وہ جو آپ نے یاد کرائی ہے وہ دوبارہ سے اس کے بعد تھوڑی سی روشنی ڈال کے اس طرف آتے ہیں. وہ پریس کانفرنس تھی آئی جی پنجاب، سابقہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، اور ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا صاحب، اور ایڈیشنل سیکرٹری جوڈیشل ہوم ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے جی، یہ ان لوگوں کی تھی پریس کانفرنس، ہنگامی پریس کانفرنس تھی، اور جس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب آپ جتنا اسلحہ ہے ہم 15 دنوں کے اندر جمع کرا دیں، نہیں تو جس کے پاس برآمد ہوگا اس کے ساتھ بڑا برا ہوگا، اور اگر کسی کی دشمنی ہے تو وہ باہر چلا جائے. لا ان کے اوپر بھی انفورس ہوگا. ڈی ویپنائزیشن کی زد میں وہ لوگ بھی رہیں گے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دشمنی بہت زیادہ ہے اور ان کی جان کو سنگین خطرات ہے تو ہم ان کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کریں گے کہ وہ صلح کر دیں، اپنے دشمنوں سے صلح کر دیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ صلح ممکن نہیں ہے تو اور خدشات بھی موجود ہیں تو وہ دبئی جا سکتے ہیں، کسی اور جگہ جا سکتے ہیں. پاکستان میں بیٹھ کے ویپن کی برانڈشنگ کرنا اور امپیورٹی کے ساتھ باقی لوگوں کو ہراساں کرنا، دشمنی کی بنیاد کے اوپر کسی انڈیویجول کو لائسنس نہیں مل سکتا کہ وہ 15 20 ویپنز کے لائسنس والے ویپنز بھی ہوں اور ان کو اٹھا کے گھومتا پھرے اپنے گھر کے اوپر مورچے بنے ہوں. اس بات کی پرمیشن نہیں دی جا سکتی. وی آر اے سیویلائزڈ کنٹری اینڈ وی شوڈ بی اے سیویلائزڈ کنٹری. میں اس حق میں ہوں نہیں صاحب کہ یہ ناجائز اسلحہ جو ہے نا وہ کسی شخص کے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے. اسلحہ اسی کے پاس ہو جس کے پاس لائسنس ہے اور اس کا ریکارڈ موجود ہے، اس کا ہر طرح کی ہسٹری موجود ہے. اچھا، یہ اعلان ہو گیا، مجھ سے بھی بڑے لوگوں نے رابطہ کیا، مجھے یاد ہوگا ہم مجھ سے پروگرام بھی کیے کہ جی میں آپ جمع کروانا چاہتا ہوں، رضا کرانا. تو لائسنس ہی اسلحہ تھا بندے کے پاس، میں کہاں جمع کراؤں؟ میں نے اس کو بھیجا یہ گلبرگ جو خدمت مرکز میں، وہاں سے اس کا واپس فون آیا، اس نے وہاں کے بندے سے بات کرائی، اس نے کہا سر ہم معلوم کر رہے ہیں کہ ہم نے جمع کیسے کرنا ہے، کس رجسٹر پہ کرنا ہے. اچھا، یہ اعلان تو کر دیا تھا انہوں نے، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا یہ ویژن کہہ لیں یا ان کا خیال ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ محفوظ پنجاب ہو. محفوظ پنجاب تبھی ہو سکتا ہے کہ اس میں جو کم میکسیمم ناجائز اسلحہ جو ہے نا وہ واپس گورنمنٹ کے پاس آ جائے، یا گورنمنٹ اس کو ضبط کر لے، یا گورنمنٹ اس کو پکڑ لے، یا گورنمنٹ اس کو برآمد کر لے، یا لوگ رضا کرانا کے طور پہ جمع کرا دیں. تو اس تناظر میں پتہ ہے آپ کو ہمارے بابو جو ہیں بہت جلدی کرتے ہیں، انہوں نے شاباش بھی لینی ہوتی تو وہ اس وقت پریس کانفرنس تو ہو گئی تھی، لیکن آگے قانون کوئی نہیں تھا. یہ قانونی بات بتا رہا ہوں، قانون کوئی نہیں تھا. وہ کس قانون کے تحت وہ اسلحہ لے کے اپنے پاس جمع کرتے اور جمع کرنے کے بعد اس کو ڈسٹرائے کر دیتے، ختم کر دیتے، تلف کر دیتے. لیکن وہاں پہ ایک قانونی نقطہ یہ تھا، وہ یہ تھا کہ وہ اسلحہ اگر کبھی سال پہلے 2 سال پہلے کسی واردات میں استعمال ہوا وہ تو آپ جو آلہ قتل کہتے ہیں، جو مین ایک اس کا ایویڈنس ہے قتل کا، وہ اگر آپ ختم کر دیں گے اس سے تو قاتل کو فائدہ ہو سکتا ہے، ملزم کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا محکمہ قانون نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. پھر وہ قانون جو ہے وہ ایک بن رہا تھا، اس قانون کے اندر پیچیدگی یہ آ گئی جس سے یہ 2 3 4 ماہ لیٹ ہوا کہ اب اس کا کیا کیا جائے گا. آپ کو ایک ماہ پہلے یاد ہوگا چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ نے اس قانون کی، نئے اسلحہ لائسنس کے قانون کی جو ہے نا ضبط کرنے کے قانون کی نا منظوری دے دی ہے. اب اس کا نوٹیفیکیشن ہونا باقی ہے. وہ جب نوٹیفیکیشن ہوگا تو پھر پتہ چلے گا، پھر یہ سارے قوانین، یہ چیزیں نا اسلحہ ضبطی والی ہوگی. اب اس میں اب آپ کا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو اسلحہ لائسنس لیے پھر رہے ہیں، ان کا اسلحہ لائسنس جو ہے رینیو نہیں ہو رہا. اس میں آپ بالکل درست فرما رہے ہیں.
ایک تو اس میں سب سے بڑی تعداد جو ہے نا وہ ہے ان کے کتاب والے لائسنس کی. کتاب والے لائسنس کے حوالے سے یہ ہے کہ 2016 میں پالیسی گورنمنٹ کی آئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا یہ والی بات یہ جو ابھی آگے نئے فریش ہوتی جا رہی نا، یہ تھی کہ غیر قانونی اسلحے کے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اسلحے لائسنس جو لائسنسی اسلحہ ہے اس کو ریکارڈ پہ لائیں کہ آخر ہے کتنا. پتہ نہیں تھا، تو ان کا ایک ہی طریقہ تھا کہ نادرا کا کمپیوٹرائز کارڈ جاری کیا جائے. 2016 میں یہ پالیسی آئی اور 2020 میں یہ پالیسی ختم ہو گئی، 4 سال دیے گئے. اس دوران لوگوں نے ایزی لیا، کسی نے کرایا، کسی نے نہیں کرایا، کسی نے کرایا نہیں کرایا، بہت سارے لوگ رہ گئے، جنون لوگ رہ گئے جن پر جنون لائسنس ہے. اچھا، اس میں سے بھی بہت سارے لوگوں کے، یہ قانونی نقطے بتا رہا ہوں میں، اس میں بہت سارے لوگوں کے لائسنس رینیو نہیں ہو سکے تھے. وہ کیوں نہیں ہو سکے تھے؟ کہ آپ کو یاد ہوگا آج سے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے اگر آپ نے کوئی گن لینی ہے، آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ نے 222 لینی ہے یا 12 بور لینی ہے، شکار کے لیے بھی لینی ہے، تو آپ گئے ہیں کسی اسلحہ ڈیلر کے پاس، اسی سے بات کی، اسی کو آپ نے اپنا شناختی کارڈ دیا ہے، 3 تصویریں دی ہیں، اسلحہ ڈیلر نے آپ کو 2 ہفتے کا ٹائم دیا ہے، ساتھ میں آپ کی گن کو اس کے اوپر چڑھا دیا ہے، آپ کو ایک لائسنس بنا کے دے دیا کتاب والا، اور بتا دیا آپ کی رہائش کدھر ہے. آپ نے بتایا جی میری رہائش تم آباد میں. انہوں نے کہا جناب خضرا مسجد کے پاس جو ہے ڈاک خانہ، آپ وہاں پہ جائیں، اس کو رجسٹر کر دیں. اچھا، اب وہ جو اسلحہ ڈیلر ہے وہاں پہ ڈاک خانے والا جو بھی کوئی کلر کا ڈیل کرنے والا اس کو پہلے بتایا ہوا، وہ وہاں پر گیا ہے بندہ، اسلحہ لے کر گیا ہے، لائسنس لے کر گیا ہے، وہاں پہ اس کی متعلقہ فیسیں ٹکٹیں لگی ہیں، اس کو انہوں نے رجسٹر کیا، ٹکٹیں لگائی ہیں اور دے دیا، آپ کا لائسنس ویلڈ ہو گیا. وہاں پہ کبھی کوئی چیکنگ ہوئی ہے، آپ نے دکھایا کلیئر ہے، آپ نے دکھایا کلیئر ہے، جیسے رینیول آئی آپ پھر گئے، پھر ٹپے لگے، کرتے کرتے 10 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے. اب جب یہ آپ کا ادھر آیا کیا کہتے ہیں کمپیوٹرائز پہ، تو انہوں نے آپ کی کتابیں وہ کاپیاں جمع کی، کاپیاں جمع کر کے متعلقہ ڈی سیز کو بھیجی. آپ کو پتا ڈپٹی کمشنر جاری کرتا. جب وہاں پہ جو تو ڈپٹی کمشنر جاری کیے ہوئے تھے ان کا تو ریکارڈ موجود تھا، ان کا ریکارڈ موجود تھا، وہ ویریفائی ہو گئے، ان کے بن گئے. جن کے ظاہر ہے جو وایا پٹنڈا اسلحہ ڈیلر کے ذریعے بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یا کسی ایجنٹ کے ذریعے بنے ہوئے تھے، ان کا تو ریکارڈ وہاں پہ نہیں تھا. تو وہ 20 سال 10 سال گورنمنٹ کو ریونیو دینے کے باوجود وہ جعلی کے جعلی. ایک تو یہ ہو گئے. ان کا ابھی تک وہ لٹکا ہوا ہے، ان کا کوئی بونافائڈ کمیشن ٹائپ کوئی فیصلہ نہیں ہوا گورنمنٹ کا کہ یہ ایک بندے شریف لوگ تھے یا شکار کھیلتے تھے، جمع کریں گے کوئی حل ہو. اس کے بعد ابھی 2025 میں مارچ میں تھے نور المنگل صاحب تھے، یاد پھر میرا خیال ہے سیکرٹری صاحب نے ہوم ڈپارٹمنٹ نے دوبارہ وہ پالیسی اوپن کی، کتاب والے لائسنس کو کنورٹ کرنے کی، رینیو کرنے کی، کارڈ والے لائسنس میں رینیو کرنے کی، نادرا کے لائسنس میں رینیو کرنے کی. وہ پھر 15 نومبر کو 2025 میں وہ پھر بند ہو گیا. اب اس میں بہت سارے لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں جمع کرائے ہیں. پھر اس کے بعد حکومت کا وزیر اعلیٰ کی طرف سے یہ ایک پابندی لگی کہ ابھی کوئی اصل لائسنس جاری نہ ہو. اس وجہ سے پابندیاں ہیں. یہ جیسے قانون نیا لاگو ہوگا تو آ جائے گا. اور آپ کا کوشچن ہے کہ وہ جو رینیو نہیں ہوئے وہ تو ان لیگل ہوئے، وہ واقعتاً اگر رینیول نہ ہو تو کیس ہو سکتا ہے. لیکن گورنمنٹ کو یہ معلوم ہے جو تو اصل لائسنس ہوں گے کارڈ والے اس وجہ سے لیٹ ہوئے، اور جن کے جمع ہیں ان کے نہیں ہوئے اور ان کے پاس اسلحہ موجود ہے. میرا خیال ہے کیونکہ میری بات ہوئی تھی وہاں پہ، انہوں نے کہا تھا ان کو اس طریقے سے نہیں دیکھا جائے گا. ادروائز جس بندے سے اسلحہ لائسنس برآمد ہو گیا غیر قانونی، اس کو 5 سال سے عمر قید تک کی سزا ہو سکتی ہے.